المرسلين الذي مولده بمكة وهجرته بطيبة صاحب البقاء والسكينة المدفون بأرض المدينة الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين ما بعد قد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صلوات حاضرین بزم عزا ماتمداران و ساداران سید الشہداء، اس سے قبل کے مجلس کا آغاز و ابتدا سے التماس کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید ایوب حسین بن سید ابراہیم حسین اور کنیز کبریٰ بنت واجد حسین کے حکم اور جتنے بھی ذاکرین اس خمسے کو خطاب کر چکے اور مرحوم ہو چکے ہیں، جب ان کی بھی اللہ بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بارگاہ خالق میں دعا کروں پروردگار اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ذکر کو ان آنسوؤں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات عطا فرمائے۔ پروردگار بطفیل محمد وآل محمد ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرمائے۔ پروردگار ہم میں جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرمائے۔ جتنے بھی مؤمنین مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانہ غیب سے عطا فرمائے اور اس بلا اور اس وبا کو پوری کائنات سے نابود فرمائے۔ ان لوگوں نے التماس دعا کرا ہے، پروردگار ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو پورا فرمائے۔ پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرمائے، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرمائے، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمائے۔ پروردگار جتنے بھی مرحومین ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبروں میں اپنی رحمت برکتوں کا نزول فرمائے، تمام مرحومین کے درجات کو جنت میں بلند فرمائے، برزخ کی منزلوں کو آسان فرمائے، ان کی قبروں کو انوار بریتن سے منور فرمائے۔ پروردگارہ ہمارے مولا واقع ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو اپنی مولا واقع کے مخلص بلاؤ میں شمار فرمائے، ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے رفتار سے زمانے کے امام کے دل کو راضی و خوشنود فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع صلوات پڑھیے محمد۔
مسلسل آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے اور مسلسل آپ کے سامنے سما خراشی کر رہا تھا، اور آج کیونکہ اس خمسے کی یہ آخری مجلس ہے اور 5ویں مجلس ہے، تو میں کیونکہ حدیث میں آیا کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو انسان مخلوق کا شکریہ ادا نہ کر سکے تو پھر وہ خالق کا شکریہ کیا ادا؟ اس لیے میں سب سے پہلے تو اس مجلس کے بانی اور منتظم محترم عبادت بھائی کا متشکر و ممنون ہوں کہ جنہوں نے ان مجالس سے خطاب کرنے کا عظیم اجر و ثواب عطا فرمایا، اور اس کے بعد آپ تمام مومنین کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ روزانہ تشریف لائے اور آپ حضرات نے بڑی صبر و ضبط کے ساتھ ان مجالس کو سماعت فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ سید برادرز کی ٹیم اور سادات میڈیا کا جنہوں نے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا، اس لیے کہ اگر مجلس ریکارڈ نہیں ہو رہی ہو اور انسان ایسے ہی پڑھ رہا ہو تو مجلس کے بعد جو کچھ پڑھا گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ باقی تو نہیں رہے گا، لیکن اگر اس مجلس کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے تو جب تک یوٹیوب پر وہ مجلس رہے گی اس وقت تک، اور جتنے بھی لوگ سنتے رہیں گے ان سبھی لوگوں کو ثواب ملے گا، اور جو کروانے والے ہیں ان کو بھی ثواب جاریہ ملتا رہے گا۔ اور اگر آپ نے صلوات پڑھی ہے اور نعرے لگائے ہیں تو وہ آواز بھی جب تک یہ یوٹیوب رہے گا اس وقت تک وہ آوازیں بھی باقی رہیں گی۔ مل جل کر صلوات۔ تو ارشاد ہو رہا ہے خلاق کائنات کا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے کہ اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، تقوی اللہ اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ وسیلہ بنانے کا حکم نہیں ہے، وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور میری راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم کامران ہونا چاہتے ہو تو ان 4 چیزوں کے اوپر عمل کرو۔ تو وسیلے کے اوپر گفتگو آپ کے سامنے جاری و ساری ہے کہ کام دنیا کا ہو یا دین کا ہو، ہر کام کے لیے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک انسان وسیلے کو اختیار نہ کرے تب تک وہ کام پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وسیلہ جو اللہ نے ہمارے لیے جو وسیلے بنائے ہیں وہ جیسا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نحن وسیلۃ بینکم و بین اللہ، ہم ہیں تمہارے اور اللہ کے درمیان میں وسیلہ۔ تو اگر کوئی وسیلہ ہے کائنات میں خدا تک پہنچنے کا تو وہ ذوات مقدسہ محمد و آل محمد کی، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن آج کے اس زمانے کا المیہ یہ ہے اور افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کو وسیلہ بنا کر بھیجا گیا ہے، آج کچھ لوگ انہی وسیلوں کو یہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے جیسے ہیں، بالخصوص نبی کے لیے، ہمارے نبی کے لیے کہنے لگے کہ یہ نبی تو ہم جیسے ہیں۔ اور مختلف افکار ہیں امت مسلمہ میں اور مختلف نظریے ہیں امت مسلمہ میں، اور ہر ایک کا الگ الگ نظریہ ہے۔ اور جب بھی کسی سے پوچھا جائے کہ تمہارا یہ نظریے کی بنیاد کیا ہے تو وہ ابو ہریرہ کی روایت نہیں سناتا بلکہ قرآن کی آیت سناتا ہے، قرآن کی آیت سناتا ہے، اور قرآن کی آیت کو پڑھ کر ہی کچھ لوگ بہک گئے۔ جب قرآن مجید کو وارث قرآن سے نہیں لیں گے تو یہی حال ہوگا۔ اگر قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو جو وارثین قرآن ہیں ان سے سمجھیں تو قرآن سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے۔ اسی لیے جن لوگوں نے کہا کہ نبی ہم جیسے ہیں، ان لوگوں سے جب پوچھا جائے پڑھے لکھے لوگوں سے، قبلہ کعبہ میری تصدیق اور تائید اور تصحیح کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے کہ جب پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ نبی کو اپنے جیسا کیوں کہتے ہیں تو وہ کوئی روایت نہیں سناتے، قرآن کی آیت سناتے ہیں۔
اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نظریے کی بنیاد جو قرآن مجید کی آیت ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں آپ کی طرح بشر ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ نبی جب خود کہہ رہے ہیں کہ میں بشر ہوں تو پھر ہم کیوں نہ نبی کو اپنے جیسا بشر کہیں؟ تو آپ دیکھیں لفظ بشر قرآن میں آیا ہے نبی کے لیے، اور لفظ بشر سے ہی لوگ گمراہ ہو گئے، لوگ دھوکہ کھا گئے اور نبی کو اپنے جیسا کہنے لگے، جبکہ لفظ بشر تو ہے لیکن بشریت میں فرق ہے۔ لفظ بشر کی حقیقت میں فرق ہے، نبی کی بشریت اور ہے، ہماری بشریت اور ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر ایک اور لفظ آیا ہے تواب۔ تواب کا لفظ خدا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تواب کا لفظ بندوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جب خدا کو تواب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، لیکن جب بندے کے لیے لفظ تواب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کرنے والا۔ تو ایک لفظ تواب ہے لیکن جب خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی دوسرا ہے، جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب دوسرا ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کا نام ہے کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے۔ سمیع کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سننے والا ہے۔ بصیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ دیکھنے والا ہے۔ اور پھر سورہ دہر میں اللہ نے کہا کہ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا ہے، ہم نے انسان کو بصیر بھی بنایا ہے۔ تو سمیع و بصیر خدا بھی ہے، سمیع و بصیر انسان بھی ہے، اللہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے۔ تو کیا اس لفظ سمیع کو دیکھ کر خدا کو اپنے جیسا مان لیں؟ کیا اس لفظ سمیع کو دیکھ کر اور لفظ بصیر کو دیکھ کر خدا کو اپنے جیسا مان لے؟ نہیں، یہاں پر خدا کو اپنے جیسا ہم نہیں مان سکتے، اس لیے کہ سمیع کا لفظ ایک ہے لیکن حقیقت الگ الگ ہے۔ اسی طریقے سے لفظ بشر ایک ہے لیکن حقیقت لفظ جدا ہے، حقیقت لفظ الگ ہے۔ جس طریقے سے لفظ بشر اللہ نے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا کہ میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں۔ حضرت آدم کے لیے کیا کہا؟ مٹی سے بشر بنا رہا ہوں۔ اور بشر ہم بھی ہیں، بشر حضرت آدم بھی ہیں، بشر ہم بھی ہیں، لیکن آدم کی بشریت میں اور ہماری بشریت میں فرق ہے۔ ہم بشر ہونے کے لیے ایک ماں کے محتاج ہیں، ہم بشر ہونے کے لیے باپ کے محتاج ہیں، ہم بشر ہونے کے لیے انتقال نطفہ کے محتاج ہیں، ہم بشر ہونے کے لیے قرار رحم مادر کے محتاج ہیں، ہم بشر ہونے کے لیے 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں رہنا ضروری ہے۔ تو یہ ہماری بشریت ہے، ہمارے بشر ہونے کے لیے ماں کا وسیلہ ضروری ہے، باپ کا وسیلہ ضروری ہے، لیکن آدم کی بشریت یہ ہے کہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ آدم کی بشریت یہ ہے کہ نہ ماں ہے نہ آدم کے باپ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بشریت میں اور آدم کی بشریت میں فرق ہے۔ ہم وہ ہیں کہ فرشتہ ہمارے اندر روح پھونکتا ہے، اور آدم وہ ہے جسے فرشتے سجدہ کرتے ہیں۔ ہم وہ ہیں، یعنی ہماری بشریت میں اور ان کی بشریت میں فرق ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جن کے کاندھے پر بیٹھ کر فرشتہ ثواب و عذاب لکھتا ہے، وہ ہیں کہ جن کے کاندھے پر قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جن کے پاس فرشتہ رزق دینے کے لیے آتا ہے، اور وہ ہیں کہ جن کے در پر فرشتہ روٹیاں مانگنے کے لیے آتا ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جس کمرے میں پیدا ہو وہ کمرہ نجس ہو جائے، اور وہ ہیں کہ جس کعبے میں پیدا ہو وہ کعبہ پاک ہو جائے۔
جس کعبے میں آ جائیں وہ کعبہ پاک ہو جائے تو ہم ہیں مجبور، ہمارا جسم ہے مجبور، جہاں لٹایا لیٹ جائے گا، جہاں سلایا سو جائے گا، جہاں بٹھایا بیٹھ جائے گا، لیکن وہ ہے نبی۔ جیسے ہی کافر نے چاہا کہ موسیٰ کو اپنی گود میں لے لیں، موسیٰ کا تماچا چلا، نبی کا تماچا چلا، اور نبی نے تماچا مار کے بتایا کہ کبھی نبوت کافر کی آگود میں گوشت میں نہیں آ سکتی، نبی کبھی کافر کی گود میں نہیں آ سکتا، نبی کبھی کافر کی گود میں نہیں پل سکتا، نبی کبھی کافر کی گود میں نہیں آتا، لیکن منکر ابو طالب کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ بشر ایک ہے لیکن بشریت میں فرق ہے۔ اسی طرح علامہ محدث دہلوی جو اہل سنت کے بڑے عالم اور رائٹر گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی مدارج النبوہ۔ مدارج النبوت نام کی کتاب میں وہ نبی کے جسم کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نبی کے جسم کو اللہ نے یہ خصوصیت بخشی تھی کہ نبی کے جسم پر پوری زندگی 63 سال گزر گئے لیکن کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی۔ عام لوگوں سے نبوت کو یہ جداگانہ رکھا گیا کہ نبی کی یہ خصوصیت ہے، کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی۔ اسی طرح نبی کو ایک اور خصوصیت یہ دی گئی کہ ہر انسان کا سایہ ہوتا ہے، لیکن نبی کا، ہمارے نبی کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ اسی طرح وہ لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہر ایک انسان کو جمائی آتی ہے لیکن 63 سال گزر گئے، نبی کو کبھی جمائی لیتے کسی نے نہیں دیکھا، نبی کو کبھی جمائی لیتے کسی نے نہیں دیکھا۔ کیوں جمائی نبی نے کیوں نہیں لی؟ اس لیے کہ جمائی کا تعلق انسان کے جسم سے نہیں ہے، انسان کے دماغ سے۔ جمائی کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے۔ جب انسان کا دماغ کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو جمائی آتی ہے، جب انسان کا ذہن تھک جاتا ہے تو جمائی آتی ہے۔ تو نبی کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ میرے نبی پر جب دماغ پر کبھی تھکن کا احساس نہیں ہوتا ہے تو بخار کا احساس کیا ہوگا؟ جب نبی تھکتا نہیں ہے تو نبی کو بخار کہاں سے آ سکتا ہے؟ پھر ایک اور نبی کی خصوصیت لکھتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کتاب میں کہ نبی کو اللہ نے ایک اور خصوصیت یہ دی تھی کہ نبی کی ہائٹ تو ایک نارمل ہائٹ تھی، جیسے ایک عام انسان کا قد ہوتا ہے ویسا قد تھا ہمارے نبی کا، نہ بہت بلند نہ بہت پستہ، ایک نارمل ہائٹ تھی نبی کی۔ لیکن اللہ نے نبی کو خصوصیت یہ عطا کی تھی کہ جب بھی کوئی لمبے سے لمبا انسان بھی نبی کے پاس آتا تھا تو اس کا قد چھوٹا ہو جاتا، نبی کا قد چھوٹا ہو، نبی کا قد بڑا ہو جاتا تھا، یا تو آنے والے کا قد کم ہو جاتا تھا یا نبی کا قد بلند ہو جاتا تھا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ خصوصیت عطا کی کہ نبی کا قد کبھی بھی امت کا قد نبی کے قد سے کبھی بلند نہ ہو، ہمیشہ میرے نبی کا قد بلند رہے، امت کا قد نبی کے قد سے بلند نہ ہو، یہ اللہ نے انتظام کیا۔ لیکن عجیب مزاج ہے اس کا کہ وہ چاہتا ہے امت کا قد کبھی بلند نہ ہو، لیکن علی کبھی دوش پہ بلند ہوئے کبھی ہاتھوں پہ بلند ہوئے۔ علی کعبے میں نبی کے دوش پہ قدم رکھ کر بلند ہوئے، تو کبھی علی غدیر میں ہاتھوں پہ بلند ہوئے۔ تو آخر وجہ کیا ہے اے پروردگار؟ آخر وجہ کیا ہے؟ امت کا قد تو کبھی بھی بلند نہ ہو نبی سے، مگر علی کعبے میں بھی بلند ہو رہے ہیں، علی ہاتھ پر بھی نبی کے بلند ہو رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ راز چھپا ہے نام میں، اور آج اسی کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اپنے بچوں تک
پہنچانا چاہتا ہوں اس میسج کو کہ یہ راز چھپا ہے نام میں۔ حکم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھیں، جبکہ آج کل جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی نیا نام رکھے۔ اچھا نام کوئی نہیں سوچتا، نیا نام ہر انسان سوچتا ہے کہ نیا نام۔ ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، مولانا کوئی نام بتا دیں، ایسا نام کہ نیا نام ہو، محلے میں، گلی میں، رشتہ داروں میں کوئی نام نہ، بالکل نیا نام ہو۔ کہا ایک ہی نام نیا ہے، ابلیس نام رکھ لو۔ شیطان کا نام رکھ لیں اس لیے کہ یہی نام نیا ہے، یہی نام کوئی نہیں رکھتا ہے، اور یہ نام تو نہیں رکھا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے ایک اور نام بتاتے، یہ نام رکھ لو۔ کہا عبداللہ نام رکھ لو۔ اب جیسے عبداللہ نام بتایا تو فوراً کہنے لگے تو ان لوگوں کے جیسا نام ہے، یہ تو ان لوگوں کے جیسا نام ہے۔ تو میں اپنے اس پڑھے لکھے مجمع سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عبداللہ میں آپ کو کیا برا لگ رہا ہے؟ عبد برا لگ رہا ہے یا اللہ برا لگ رہا ہے؟ عبد برا لگ رہا ہے یا اللہ برا لگ رہا ہے؟ عبداللہ ہمارے نبی کے والد کا نام ہے، حضرت عبداللہ علیہ السلام۔ آج جناب جو انسان عبداللہ نام رکھنا نہیں چاہتا، آپ سوچیں کہ وہ میدان محشر میں نبی کو کیا منہ دکھا سکے گا، وہ نبی کو کیا جواب دے سکے گا؟ نبی کا نام ہے اور ایسا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی کا نام پسند نہیں ہے، تو لوگ نام رکھنا چاہتے نیا، کہ بالکل نیا نام ہو، جبکہ حکم یہ ہے کہ نام اچھا رکھو، اس لیے کہ بچے کی شخصیت پر اس کا اثر ہوتا ہے، اس لیے نام اچھا رکھو، نام بہتر رکھو، نام اس کے مطلب اور معنی کو بھی دیکھ کے رکھو کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا انسان کی زندگی کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ تو نام ہمیشہ بہتر رکھیں، نام خوبصورت رکھیں۔ تو ہم جتنے بھی نام رکھتے ہیں وہ محبتاً نام رکھتے ہیں، ہم جتنے بھی نام رکھتے ہیں وہ عقیدتاً نام رکھتے ہیں، لیکن جب اللہ کسی کا نام رکھتا ہے تو نہ محبتاً رکھتا ہے نہ عقیدتاً رکھتا ہے، بلکہ وہ نام حقیقتاً رکھتا ہے۔ خدا جب بھی کسی کا نام رکھتا ہے تو حقیقتاً رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کے سوروں کے نام رکھے ہیں، عقیدتاً اور محبتاً نہیں رکھے، حقیقتاً رکھے ہیں۔ اسی طرح سال کے مہینوں کے نام رکھے ہیں، مقدس مقامات کے نام رکھے ہیں، یہ نام عقیدتاً نہیں رکھے اللہ نے، محبتاً نہیں رکھے، بلکہ حقیقتاً اللہ نے یہ نام رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں انسان کا نام انسان کیوں ہے؟ انسان کا نام انسان اس لیے کہ انسان بنا ہے نسیان سے، اس کو نسیان یعنی بھول اور چوک، تو انسان کہتے ہی اسے ہیں کہ جس سے بھول اور چوک ہو، تو انسان کا نام انسان اس لیے ہے۔ سوال کیا گیا معصوم سے عورت کو نساء کیوں کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ اسے مرد کی مونس بنایا گیا، تو مونس کی وجہ سے اس کا نام ہو گیا ہے نساء۔ سورہ بقرہ کا سورہ بقرہ نام کیوں ہے؟ اس لیے کہ موسیٰ کی گائے کا تذکرہ ہے، اس لیے بقرہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔ سورہ فیل کا نام سورہ فیل کیوں ہے؟ اس لیے کہ ابرہا کے ہاتھیوں کا ذکر ہے، اس لیے سورہ فیل کا نام سورہ فیل ہے۔ آدم کا نام آدم کیوں ہے؟ جواب ملا اس لیے کہ آدم عدیم الارض سے بنے ہیں، زمین کی چوتھی پرت سے بنے ہیں۔ جب فرشتہ مٹی لینے کو آیا 3 پرتوں کو ہٹایا، چوتھی پرت کو لے گیا، تو آدم کا نام آدم اس لیے ہے کہ آدم عدیم الارض زمین کی چوتھی پرت سے بنے ہیں۔ نوح کا نام نوح کیوں ہے؟ کہ نوح کا نام نوح اس لیے ہے کہ قوم ستاتی تھی، پریشان کرتی تھی، پتھر مارتی تھی، تو وہ نوحہ کرتے تھے، تو نوحہ کرنے کی وجہ سے نام نوح ہو گیا۔ موسیٰ کا نام موسیٰ کیوں ہے؟ کہ موسیٰ قبطی زبان کا لفظ ہے، منہ اور سا، جس کا مطلب ہے پانی اور درخت، کیونکہ ماں نے صندوق میں رکھا تھا تو صندوق پانی اور درختوں سے ہوتے ہوئے گزر رہا تھا،
اس لیے نام موسیٰ ہو گیا۔ ابراہیم کا نام ابراہیم کیوں ہے؟ تو ابراہیم بنا ہے برا اور ہیم سے، کیونکہ یہ دنیا سے دور تھے، اس لیے نام ہو گیا ابراہیم۔ اسی طرح حضرت یعقوب کا نام یعقوب کیوں ہے؟ دو بھائی تھے، جڑواں پیدا ہوئے تھے، کیونکہ یہ عقب میں تھے، اس لیے نام یعقوب ہو گیا۔ تو جتنے بھی نبیوں کا نام اللہ نے رکھا ہے، ان سب ناموں کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ نے نام حقیقتاً رکھا ہے، تو اب سمجھانا یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ امت کا قد نبی سے بلند نہ ہو، امت کا قد نبی سے بلند نہ ہو، لیکن علی کبھی دوش پر بلند ہوئے، کبھی ہاتھوں پہ بلند ہوئے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ عجب وجہ اور ریزن چھپا ہے نام میں۔ نام ہے علی کہ جو اللہ نے رکھا ہے، اور نام کا مطلب ہی ہوتا ہے بلند۔ علی کا مطلب ہی ہوتا ہے بلند۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر امت کا قد نبی سے بلند ہو جائے تو نبی کی توہین، اور اگر علی بلند نہ ہو تو نام علی کی توہین۔ اگر علی بلند نہ ہو تو نام علی کی توہین۔ اسی لیے تو نبی نے دوش پر بلند کیا، ہاتھوں پہ بلند کیا۔ کعبے میں جب دوش پہ بلند کیا تو پوچھا علی اپنے آپ کو کہاں پا رہے ہو؟ مولا نے کہا یا رسول اللہ اگر ہاتھ بڑھاؤں چاہوں تو آسمان سے تارا توڑ دوں، اگر چاہوں تو ہاتھ بڑھا کر آسمان سے تارا توڑ دوں۔ اور اس منظر کو ایک شاعر نے منظر کشی کی اور کہتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، چھو سکتا تھا عرش کے تارے ہاتھ بڑھا کر میں۔ دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، چھو سکتا تھا عرش کے تارے ہاتھ بڑھا کر میں، تو میرے مولا چھو لیتے۔ کہا چھو سکتا تھا عرش کے تارے، لیکن کیوں چھوتا؟ ان کو خود بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں۔ جب علی دوش رسول سے نیچے آئے ہیں تو پیغمبر نے پوچھا علی اتنی بلندی سے نیچے آئے کیا چوٹ نہیں لگی؟ مولا نے فرمایا یا رسول اللہ چوٹ کیسے لگے؟ بلند کرنے والے آپ تھے، اتارنے والے جبریل تھے، اتارنے والے جبریل تھے۔ جبریل نے دو ہی چیزوں کو اتارا، یا قلب نبی پہ قرآن اتارا، یا دوش نبی سے علی کو اتارا۔ دو ہی چیزوں کو جبریل نے اتارا، یا قرآن کو اتارا یا علی کو اتارا۔ تو جو حقیقت قرآن کی ہے وہی حقیقت علی کی ہے، جو علی کی حقیقت ہے وہی قرآن کی حقیقت ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ لوگوں کو کنفیوژن کیوں ہو گیا؟ لفظ بشر کی وجہ سے۔ یہاں پہنچ کر مجھے خطیب الایمان طاہر جرولی صاحب اللہ مقاموں کا یہ جملہ یاد آ رہا ہے۔ وہ یہاں پر آیا کرتے تھے اور وہ اکثر جب بھی پڑھتے تھے تو یہ پڑھا کرتے تھے کہ جسے دیکھیے وہ کہتا ہے کہ میں نبی جیسا، نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے، لیکن آج تک کوئی نہ ملا کہ جس نے کہا ہو کہ علی ہمارے جیسے۔ سب کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے، کسی نے نہ کہا کہ علی ہمارے جیسے۔ کیوں؟ تو وہ کہتے تھے کہنے کو تو کہہ دیں، لیکن اگر کہیں مرحب جیسا کوئی سامنے آ گیا۔ اگر کوئی مرحب جیسا سامنے آ گیا تو کیا ہوگا؟ اور آج
بہت سارے لوگ ہیں ہماری کمیونٹی میں بھی ایسے لوگ اب پیدا ہونے لگے ہیں جو کہتے ہیں کہ اب خیبر و خندق کا بیان نہ کیا جائے، ہے نا؟ کافی لوگ اب کہنے لگے کہ خیبر و خندق کا بیان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تبلیغی باتوں کو ممبر سے بیان کرنا چاہیے اور فضائل کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں ایک سوال اپنے محترم مجمع سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو کہہ رہے ہیں کہ خیبر و خندق کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، اگر شجاعت کا ذکر ہوگا نہیں تو بچوں میں شجاعت آئے گی کہاں؟ بزرگ تو سب کچھ جانتے ہیں، بزرگ کو ہسٹری خبر ہے کہ مولا کائنات کی شجاعت کیسی تھی، بہادری کیسی تھی، ان کو سب کچھ یاد ہے، لیکن یہ نئی نسلوں تک کیسے پہنچایا جائے؟ جو دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا تو سپر مین ہے، آج کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا سپر مین ہے، سب سے بڑا اسپائڈر مین ہے۔ سپر مین اور اسپائڈر مین سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، جب تک ان کو یہ بتایا نہیں جائے گا کہ علی کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے، ہمارے 12ویں امام کون ہیں۔ تو انہیں پتہ کیسے چلے گا؟ اور ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب بھی مجلس پڑھنے اور تقریر کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیشہ علی علی، صرف ذکر علی ہی کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو 6 امام کے بھی ماننے والے ہیں، 8ویں امام کے بھی ماننے والے ہیں، 9ویں امام کے بھی ماننے والے ہیں، 10ویں امام کے بھی ماننے والے ہیں، تو آخر دیگر ائمہ کا ذکر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ صرف علی علی ہی کیوں کرتے ہیں؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہندوستان میں کئی ملکوں کا بارڈر ہے، ہندوستان میں بنگلہ دیش کا بھی بارڈر ہے، ہندوستان میں پاکستان کا بھی بارڈر ہے، ہندوستان میں چائنا کا بھی بارڈر ہے، لیکن جتنی بھی بی ایس ایف ہے، بارڈر سیکورٹی فورس ہے، وہ نہ بنگلہ دیش کے بارڈر پر ہے نہ چائنا کے بارڈر پر ہے، ساری بی ایس ایف پاکستان کے بارڈر پر ہی کیوں ہے؟ یہ ساری بی ایس ایف پاکستان کے بارڈر پر ہی کیوں ہے؟ تو جواب یہ ملے گا اس لیے کہ پاکستان سے آتنکوادیوں کا خطرہ زیادہ ہے۔ اسی طرح جس طرح پاکستان والے بارڈر پر آتنکوادیوں کا خطرہ زیادہ ہے، اسی طرح علی والے بارڈر پر آتنکوادیوں کا خطرہ زیادہ ہے۔ نعرے حیدری جو آپ لگا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا آج تک کبھی کسی نے نعرے علی لگایا ہو؟ نیور، کبھی نہیں دیکھا کسی نے نعرے علی لگایا، جو بھی لگاتا ہے وہ نعرے حیدری ہی لگاتا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے، کبھی غور کیا آپ نے کہ نعرہ حیدری ہی کیوں لگایا جاتا ہے، نعرہ علی کیوں نہیں لگایا جاتا؟ تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے، وجہ چھپی ہے حیدر نام میں، وجہ چھپی ہے حیدر نام میں۔ جب مرحب مقابلے پر آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو مولا نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو یہ حیدر نام ماں کی طہارت کی طرف اشارہ ہے۔ تو نعرہ حیدری وہی لگا سکتا ہے جس کی ماں طیب و طاہر ہو۔ نعرہ حیدری وہی لگا سکتا ہے جس کی ماں طیب و طاہر ہو۔ اسی لیے علی کی محبت کے لیے، مولا کائنات کی محبت کے لیے، ماں جہاں باپ کا ایک ہونا شرط ہے وہیں ماں کا نیک ہونا شرط ہے۔ علی کی محبت اسے ہی ملے گی ماں نیک ہو باپ ایک ہو، اور جب ماں نیک ہو باپ ایک ہو تو اس کے دل میں مولا کی محبت آتی ہے۔
علامہ طاہر جرولی صاحب اللہ مقامہ کی ایک کلپ میری نظر سے گزری، چند منٹ کی کلپ، اس میں وہ فرما رہے تھے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ تو وہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہمارے نبی نے یہ فرما دیا کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، تو وہ مجلس منحوس بھی ہے، ملعون بھی ہے، جس میں ذکر علی نہ ہو۔ جہاں نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے وہیں ایک اور نعرہ بہت مشہور ہے جو آپ سنتے ہوں گے کہ ہر ایک میزان میں تولا، سنتے ہیں نا آپ یہ نعرہ کہ ہر ایک میزان میں تولا، جبکہ ذرا سا غور کر لیجئے، علی مولا کہنے سے پہلے ذرا سا توجہ کر لیجئے، یہ نعرہ ہی غلط ہے۔ ہر ایک میزان میں تولا، یہ نعرہ ہی غلط ہے، اس لیے کہ آج تک ایسا میزان بنا ہی نہیں جس میں علی کا تولا ہے۔ آج تک ایسا میزان بنا ہی نہیں کہ جس میں علی کو تولا جا سکے، اس لیے کہ پیغمبر تو خود فرما رہے ہیں یا علی انتا میزان الاعمال، اے علی تم میزان ہو، اعمال تمہاری محبت پر تولا جائے گا۔ تو کیسے تول لیا ان کو کسی نے؟ تو کوئی نہیں ہے کہ جو ان کو تول سکے۔ تو وہ مرحب ہے کہ جو جب سامنے آیا ہے تو سارے مسلمان بھاگ رہے ہیں علم کو چھوڑ کر، اور 39 دن گزر گئے اور کوئی فتح نہ کر پایا خیبر کو۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةُ غَدًا رجلا کرارا غیر فرار یفتح اللہ علی یدی یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ اب پیغمبر نے فرمایا کہ اب کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو علم لے کے جا رہے تھے وہ کچھ اور تو تھے، مرد نہیں تھے۔ کرارن، کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ جب دوسرا دن آیا ہے تو علم لینے والوں کی ایک قطار لگی ہوئی ہے، سب چاہتے ہیں علم مجھے مل جائے، علم مجھے مل جائے۔ تو علم تو انہیں بھی ملا، علم علی کو بھی ملا، لیکن انہیں علم الف سے ملا، علی کو عین سے ملا۔ ایک صلوات پڑھیں۔ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اب دوسرا دن آیا، لائن لگی ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ وہ نہیں ہے کہ جو مطلوب نظر ہے، جس کو پیغمبر ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے آواز دی اینا اینا علی بن ابی طالب، علی کہاں ہیں، علی کہاں ہیں؟ بس لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ علی تو آشوب چشم میں مبتلا ہے، علی تو آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ بس اتنے میں جبریل نازل ہوئے اور کہا نبی اگر مشکل پڑی ہے تو مشکل کشا کو پکاریے، مشکل پڑی تو مشکل کشا کو پکاریے۔ تو جب نبی پہ مشکل پڑ رہی ہے علی کو پکار رہے ہیں، تو اگر ہم علی کو پکار رہے ہیں تو بدعت کیسے ہوگی؟
بس کہا جبریل نے ناد علین کا، ناد علی کا قصیدہ پڑھیے۔ پیغمبر نے پڑھا ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب۔ یا نبی اس قصیدے کو پڑھیے، اور پڑھا۔ مولا ہیں کہ جو مدینے میں ہیں، 10 دن کا فاصلہ ہے، لیکن آواز مولا تک پہنچی۔ مسجد میں نماز کے لیے جا رہے تھے، قمبر ساتھ تھے، 3 مرتبہ خیبر کی طرف رخ کیا، فرمایا لبیک 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 یا رسول اللہ۔ قمبر نے کہا مولا یہ کیا کہا میرے آقا و مولا مجھے خیبر میں پکار رہے ہیں۔ قرآن نے بھی تو یہی کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان لانے والوں، جب اللہ اور رسول آواز دے تو ان کی آواز پہ لبیک کہو۔ جب نبی پکارے تو نبی کی آواز پہ لبیک کہو، پہاڑوں پہ مت بھاگ جانا، نبی کی آواز پہ لبیک کہو۔ بس مولا نے قمبر سے کہا قمبر جلدی جاؤ، ذوالفقار لے کے آؤ، میرا گھوڑا لے کر آؤ، مجھے آقا بلا رہے ہیں خیبر میں۔ قمبر گھر گئے، کیا دیکھا؟ گھر کے باہر ہی فضہ ذوالفقار لے کے ٹہل رہی ہے۔ ذوالفقار کو لیا، مولا کے پاس پہنچے قمبر، کہا مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، نبی نے پکارا آپ نے سنا، آپ نے کہا شہزادی نے سنا، یہ بیچ میں فضہ کہاں سے آ گئی؟ یہ بیچ میں فضہ کہاں سے آ گئی؟ مولا نے فرمایا قمبر فضہ کی عظمتوں کو سمجھو، غلام تم بھی ہو، کنیز فضہ بھی ہے، مگر تم گھر کے باہر کے غلام ہو، تم گھر کے باہر کے غلام ہو، فضہ گھر کے اندر کی کنیز ہے۔ تو جب گھر کے باہر رہنے والا غلام، جب گھر کے باہر رہنے والا غلام گھر کے اندر رہنے والی کنیز کا مقابلہ نہ کر سکا، یا جملے کو بدل کے کہوں، جب بیت کے باہر رہنے والا غلام بیت کے اندر رہنے والی کنیز کا مقابلہ نہ کر سکا، تو بیت کے باہر رہنے والے اہل بیت کا کیا مقابلہ؟ مولا پشتے فرس پہ سوار ہوئے، ذوالفقار کو ہاتھوں میں لیا، اب چلنا چاہتے ہیں کہ قمبر نے کہا مولا میں بھی آپ کی جنگ دیکھنا چاہتا تھا۔ مولا نے کہا قمبر زین پکڑ کے لٹک جاؤ۔ قمبر نے کہا مولا آپ مجھے خیبر پہنچانا چاہتے ہیں یا قبرستان پہنچانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت مدینے سے خیبر 10 دنوں کا ڈسٹنس تھا، 10 دنوں کا فاصلہ تھا۔ مولا نے کہا قمبر 10 تک گنتی گنو، اگر خیبر نہ پہنچا دوں تو ولایت چھوڑ دینا۔ قمبر نے گننا شروع کیا، کہا 1 2 3 پر پہنچے ہی تھے کہ مولا نے کہا قمبر 3 کو چھوڑو، وہ سامنے نبی کا خیمہ آ گیا، وہ سامنے نبی کا خیمہ آ گیا۔ بس ایک مرتبہ علی نبی کی طرف بڑھے، سلام کیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا، جیسے ایک صحابی نے دیکھا علی آ گئے، مچل کے فرمایا مبارک مبارک، رسول معظم مدینے سے شیر جلی آ گیا ہے، علی آ گیا ہے، علی آ گیا ہے، علی آ گیا ہے، علی آ گیا ہے۔ بس ایک مرتبہ پیغمبر نے پوچھا علی آنکھوں کا کیا حال ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آنکھوں میں درد ہے۔ بس پیغمبر اسلام نے لعاب دہن لگایا، اور جیسے ہی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، مولا فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی آشوب چشم میں مبتلا نہ ہوا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ علی کی تو آنکھوں میں لعاب دہن لگا، نبی کا لعاب دہن اور ان کے قدموں میں لگا، ان کے پیر میں لگا تو وہ افضل ہیں، اس لیے کہ نبی کا لعاب دہن ان کے قدموں تک لگا اور علی کی آنکھوں میں لگا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہر ایک لعاب دہن برابر نہیں ہوتا، ہر ایک تھوک برابر نہیں ہوتا۔ ایک لعاب دہن قرآن کی ورق گردانی کا ہوتا ہے، جب قرآن کی ورق گردانی کرتے ہیں تو لعاب دہن سے ورق گردانی کرتے ہیں، اور ایک لعاب دہن وہ ہوتا ہے کہ جب انسان گلی کوچوں میں نکلتا ہے
تو نجاستوں کو دیکھ کے تھوک دیتا ہے۔ تو علی کی آنکھوں میں جو لعاب دہن لگا وہ قرآن کی ورق گردانی کا لعاب دہن تھا۔ بس لعاب دہن لگا، آشوب چشم دور ہوا، پیغمبر اسلام نے علی کے بازو کو تھاما و خیمے کے اندر لے گئے اور اپنا لباس اتارا، علی کو پہنایا، اپنی نالین علی کو پہنائی، اپنی قبا علی کو پہنائی، اپنی عبا علی کو پہنائی۔ جب پہنا چکے ایک مرتبہ خیمے سے باہر لے کر آئے، اب مجمع کے سامنے اپنا عمامہ اتارا، علی کے سر پہ رکھا۔ سلمان محمد نے پوچھ لیا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ اپنی عبا پہنائی تو خیمے کے اندر، قبا پہنائی تو خیمے کے اندر، نالین پہنائی تو خیمے کے اندر، نالین پہنائی تو خیمے کے اندر، لیکن امامہ صحابہ کے مجمع میں کیوں علی کے سر پہ رکھا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا سلمان میرے بعد میری عبا قبا کا جھگڑا نہیں ہوگا، میرے بعد میری عبا قبا کا جھگڑا نہیں ہوگا، میری نالین کا جھگڑا نہیں ہوگا، میرے بعد اگر جھگڑا ہوگا تو امامے کا جھگڑا ہوگا۔ میں آج ہی لوگوں کے مجمع میں علی کے سر پہ اپنا امامہ رکھ کے بتا رہا ہوں کہ میرے امامے کا وارث صرف اور صرف علی ہے۔ بس مولا پشت فرس پہ سوار ہوئے، ذوالفقار کو ہاتھوں میں لیا اور علم اسلام ہاتھ میں لے کے چلے ہیں۔ اب جو تین طرف کیونکہ پہاڑ اور چوتھی طرف کھائی تھی تو مولا نے دلدل سے کہا کہ پار کرے، چھلانگ لگائے اور پار کیا دلدل نے، اور مولا نے علم اسلام کو لے کر پتھر کے اوپر گاڑا۔ پتھر پہ جیسے ہی گاڑا علم کو، ایک نجومی کھڑا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ یا علی آج آپ نے جو علم پتھر پہ گاڑ دیا ہے، یہ پتھر جو موم بن گیا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میں علم نجوم کے مطابق یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج یہ دو ستارے آسمان پر ملے ہیں، اور جب یہ دو ستارے ملتے ہیں تو پتھر کی تاثیر بدل جاتی ہے، پتھر موم بن جاتا ہے، اس لیے آپ نے آج علم کو پتھر پہ گاڑ دیا۔ تو مولا نے پوچھا کہ اچھا یہ بتا کہ اب دوبارہ یہ ستارے آپس میں کب ملیں گے؟ دوبارہ یہ ستارے آپس میں کب ملیں گے؟ کہتا ہے اب یہ ستارے تو ہزاروں سال کے بعد ملیں گے۔ بس مولا نے علم کو اٹھایا، نکھاڑا اور پھر سے دوسرے پتھر پہ گاڑا۔ اب وہ نجومی کیا دیکھتا ہے کہ جو ستارے ہزاروں سال کے بعد ملنے والے تھے وہ اسی وقت مل گئے۔ مولا نے فرمایا یاد رکھ ہم ستاروں کے محتاج نہیں ہیں، ستارے ہمارے محتاج، ستارے ہمارے محتاج ہیں۔ بس ایک مرتبہ مولا آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد اب تک تو جو آتا تھا اندر کی آواز آتی تھی اور علم کو چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا، کبھی پھریرا پھینک کے بھاگ جاتا تھا، لیکن آج جب مولا گئے ہیں اندر سامنے آیا، مولا نے فنار کیا، اندر کا بھائی سامنے آیا، مرحب اندر اور حارث تین بھائی تھے، حارث سامنے آیا، اسے بھی مولا نے فنار کیا، اور آخر میں جب مرحب نے دیکھا تو اب وہ سامنے آیا، لیکن اس کو ڈر بھی ہے اور غصہ بھی ہے۔ غصہ یہ ہے کہ تین بھائی مار دیے، ڈر ہے کہ کہیں مجھے بھی نہ مار دے۔ بس جیسے ہی سامنے آیا تو مرحب نے رجس پڑھا اور کہا کہ انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ میرا نام میری ماں نے مرحب رکھا۔ مولا نے بھی تو اپنا تعارف کروایا کہ انا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ بس جیسے ہی حیدر نام سنا تو مرحب پلٹا،
اس لیے کہ مرحب کی ماں نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا ہر ایک سے لڑنا مگر کبھی حیدر نام کے شخص سے، حیدر نام کے شخص سے نہ لڑنا۔ تو مرحب کی ماں وصیت کر رہی ہے۔ اچھا مرحب کون ہے؟ مرحب ایک مشرک، مرحب انتر مل کے دو مشرک ملے تو کیا ہوئے؟ مشرکان، اور مرحب انتر حارث تینوں مل کے کیا ہوئے؟ مشرکین۔ مرحب کی ماں کون ہوئی؟ مرحب کی ماں کون ہوئی؟ ام المشرکین۔ مرحب کی ماں ام المشرکین۔ تو ام المشرکین تو وصیت کر رہی ہے کہ حیدر کے مقابلے پہ نہ جانا۔ یہ ام المؤمنین کیسی تھی جو اپنے بچوں کو لے کے حیدر کے مقابلے پر؟ ایک صلوات پڑھی مجھ پر محمد۔ بس مرحب حیدر نام سن کے پلٹا تھا کہ اتنے میں وہ آیا جو سب کو بہکاتا ہے۔ شیطان آیا اور کہتا ہے کہ ضروری تھوڑی ہے کہ وہی حیدر ہو، حیدر نام کے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، حیدر نام تو بہت لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو مرحب کے ذہن میں بات آئی کہ ہاں ہو سکتا ہے یہ کوئی اور حیدر ہو، بس مقابلے پر آ گیا۔ مولا ہر ایک کو جب سامنے کوئی دشمن آتا تھا ڈائریکٹ وار نہیں کرتے تھے، سب سے پہلے اسلام کو پیش کرتے تھے۔ مسلمان ہو جا، کہتا ہے اسلام پیش کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ مولا نے فرمایا پلٹ جا، تو پلٹنے کے لیے بھی تیار نہ ہوا۔ تو مولا نے کہا گھوڑے سے نیچے آ جا، میں پیدل ہوں تو تو بھی پیدل ہو جا۔ بس گھوڑے سے نیچے آیا، مولا نے پہلے اسے موقع دیا کہ تم پہلے وار کرو۔ اس نے وار کیا، مولا نے وار کو اپنی تلوار پہ ذوالفقار پہ روکا اور ایک مرتبہ ذوالفقار کو اٹھایا۔ ید اللہ نے جب ذوالفقار کو اٹھایا اور ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں دو حصے میں تقسیم ہو گیا۔ اب اہل سنت کا ایک مورخ لکھتا ہے کہ میں نے علی سے بڑا عادل نہیں دیکھا، علی سے بڑا عادل نہیں دیکھا کہ جب دشمن کو بھی میدان جنگ میں دو حصوں میں بانٹا تو ایسی عدالت کے ساتھ بانٹا کہ نہ ایک طرف زیادہ ہے نہ ایک طرف کم۔ علی سے بڑے عادل کو نہیں دیکھا۔ بس ایک مرتبہ مولا آگے بڑھے اور وہ در خیبر جس کو 40 پہلوان مل کے بند کرتے تھے اور کھولتے تھے، مولا نے اپنی دونوں انگلیوں کے اوپر اکھاڑ دیا، جس کو ایک شاعر نے منظر کشی کرتے ہوئے کہا کہ وہ تو ہلکا سا اشارہ تھا جو دروازہ اٹھا، وہ تو ہلکا سا اشارہ تھا جو دروازہ اٹھا۔ یہ فضیلت مختصر ہے قوت حیدر کے ساتھ، اور انگلیوں کی ساری طاقت بھی علی نے روک لی، انگلیوں کی ساری طاقت بھی علی نے روک لی، ورنہ دیواریں بھی کھنچ آتی در خیبر، ورنہ دیواریں بھی کھنچ آتی در خیبر کے ساتھ۔ بس خیبر کو اٹھایا اور کھائی کے اوپر رکھا اور لشکر اسلام کو وہیں سے مولا نے پار کروایا۔ اور جب پار کرنے لگا لشکر اسلام تو پیغمبر یہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کوئی مسکرانے کا وقت ہے؟ فرمایا نہ علی کی شہزوری اور تمہاری کمزوری پر مسکرا رہا ہوں، میں علی کی شہزوری اور تمہاری کمزوری پر مسکرا رہا ہوں۔ جب مجھ محمد کے ہوتے ہوئے علی کے بغیر مرحب کی کھائی نہ پار کر سکے، جب مجھ محمد کے ہوتے ہوئے علی کے بغیر مرحب کی کھائی نہ پار کر سکے تو پلے سے رات کیسے پار کر؟
علی کے بغیر پلے صراط کیسے پار کرو گے؟ تو دیکھا آپ نے لا الہ الا اللہ تھا، خیبر کا در نہیں اٹھ سکا، خیبر کا در نہیں کھلا۔ محمد الرسول اللہ تھا، خیبر کا در نہیں کھلا۔ خیبر کا در کب کھلا؟ خیبر کا در کب کھلا؟ جب علی ولی اللہ آیا۔ تو جب علی ولی اللہ کے بغیر خیبر کا در نہ کھلا تو جنت کا در کیسے کھلے؟ بس گفتگو یہیں پر تمام کرتا ہوں، اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کو اللہ سلامت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اسی طرح جس طرح اس سال عزاداری کر رہے ہیں اگلے برس بھی اللہ ہم سب کو اتنی عمر دے کہ شہزادی کونین کو اسی طرح سے پرسا دے۔ آج علمدار رسول کا ذکر اس لیے بھی کیا ہے کہ آج اس مجلس کے بعد علم ابو الفضل برآمد ہوگا، اور آپ دیکھیں کہ جنگ خیبر ہے جہاں علم علی کے ہاتھوں میں ہے، کبھی علم حمزہ کے ہاتھوں میں تھا، کبھی جعفر طیار کے ہاتھوں میں علم تھا، لیکن آج جب بھی علمدار کہا جاتا ہے تو نہ کوئی علی کو علمدار کہتا ہے، نہ کوئی جعفر طیار کو علمدار کہتا ہے، نہ کوئی حمزہ کو علمدار کہتا ہے۔ جہاں کسی نے علمدار کہا ویسے ہی علمدار کربلا کا تصور ذہنوں میں آ جاتا۔ عزاداران مزدور میں کربلا جزاکم اللہ خیر الجزا، مسلسل آپ مجلسیں کر رہے ہیں، مسلسل ماتم کر رہے ہیں، اور یہ ایام عزا کے آخری دن گزر رہے ہیں۔ اب اگلے سال جو زندہ رہے گا وہ ماتم کر سکے گا، وہ پرزہ دے سکے گا، اس لیے مجلسوں میں رونے میں کوئی کمی نہ کریں، اور اس لیے بھی کمی نہ کریں کہ اس لیے کہ آج اس کا علم برآمد ہونے والا ہے، آج اس کا ذکر ہوگا کہ جسے جناب سیدہ نے اپنا بیٹا کہا۔ آج رونے میں کوئی کمی نہ ہو، جس طرح دل کھول کے حسین پہ گریا کرتے ہیں ویسے ہی سیدہ کے لال عباس پہ دل کھول کے گریا کیجیے، شہزادی کو ان کے لال کا پرزہ دیجیے۔ ہاں روایت میں ملتا ہے کہ جب ایک شخص کربلا گیا تو روزانہ وہ مولا حسین کے روضے میں زیارت پڑھنے جایا کرتا تھا، روزانہ مولا کے یہاں حاضری دیتا تھا، لیکن غازی کے روضے میں نہ جایا کرتا تھا۔ ایک دن جب سویا تو کیا دیکھا؟ شہزادی کونین خواب میں آئی ہیں، اور شہزادی غضبناک ہیں، اور شہزادی پوچھتی ہیں اے شخص تو کیوں میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتا؟ کہتا ہے شہزادی میں تو روز آپ کے حسین کی زیارت کو جاتا ہوں۔ بس شہزادی نے فرمایا میں حسین کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہی ہوں، میں اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہی ہوں۔ ہاں ہاں یہی وہ عباس ہیں جو قمر بنی ہاشم بھی ہیں، یہی وہ عباس ہیں جو سقائے سکینہ بھی ہیں، یہی وہ عباس ہیں جو فاتح فرات بھی ہیں، یہی وہ عباس ہیں کہ جو زینب کی ڈھارس بھی ہیں۔ بیویوں کو جب تک عباس تھے تب تک ڈھارس تھی، اسی لیے مقاتل لکھتے ہیں کہ جب غازی رخصت کے لیے آئے ہیں مولا سے اذن جہاد طلب کیا تو ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے بلایا، عباس جاتے جاتے مجھ سے بھی ایک بات سنتے جاؤ۔ اے عباس یہ اس وقت کا واقعہ ہے
ہے جب میں بہت چھوٹی تھی اور اپنے بابا کی گود میں بیٹھی تھی کہ اتنے میں ہوا چلی اور میرے دوست سے ردا ہٹ گئی. بس جیسے ہی دوست سے ردا کا ہٹنا تھا کہ بابا نے میرے بازوؤں کا بوسہ لیا. میں نے پوچھا بابا ان بازوؤں کو بوسہ لینے کی وجہ کیا ہے؟ بابا نے کہا زینب ایک وقت آئے گا جب ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. شہزادی فرماتی ہیں عباس جب میں بڑی ہوئی اور بھائیوں سے گھر بھرا دیکھا تو بچپن کے اس واقعے کا نہ جانے کب کب مجھے خیال آیا. میں سوچتی تھی کہ جس کے 18 بھائی ہوں بھلا کس میں ہمت ہے کہ اس کی بہن کے بازوؤں میں رسن باندھ دے. اے بھیا لیکن اب تم جا رہے ہو, اب تمہارے اور بھیا حسین کے علاوہ اب کوئی زندہ نہیں ہے. عباس اب مجھے یقین ہو گیا بہت جلدی ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی, بہت جلدی میرے سر سے چادر چھلے گی. بس عباس اہل حرم سے رخصت ہو کر مقتل میں آئے, فرات پہ قبضہ کیا, مشق سکینہ کو بھرا اور لے کر پلٹے تھے کہ ظالم اکٹھا ہوئے اور ایک ظالم نے جھک کر ایسا وار کیا کہ داہنا بازو قلم ہو کے زمین پہ گرا. علم داہنے سے بائیں کو آیا. بس ایک مرتبہ ایک ظالم نے جھک کر جب بائیں بازو پر بھی وار کیا علم زمین پر آیا, مشق سکینہ کو دانتوں میں تھاما. بس غازی کی خواہش ہے کسی طرح سے پانی خیام حسینی تک پہنچا دے کہ اتنے میں ہرملا کا تیر چلا, مشق سکینہ پہ لگا, پانی بہا, عباس کی آس ٹوٹی. بس اب ذوالجناب گھوڑے کو خیمے کی طرف سے فرات کی طرف موڑ دیا. بس حکیم بن طفیل آگے بڑھا, ایسا گر سر پہ مارا کہ عباس پشت فرس سے زمین پر آئے. لیکن عباس کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب بھی کوئی شہید ابھی پشت فرس سے زمین پر آتا تھا تو ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا, لیکن عباس کے ہاتھ نہ تھے جو زمین پر ٹیکتے. منہ کے بل زمین پر آئے, آواز دی آقا غلام کا آخری سلام. بس مولا نے عباس کی آواز سنی, کمر کو تھاما, کالعان ان کا سرا ظہری وقلت حیلتی. اے عباس تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی, راہ چارہ مسدود ہو گئی. بس ایک مرتبہ مقتل کی طرف بڑھے, رستے میں ٹھوکر لگی گرے, عباس کا بازو سنبھالا, پھر چلے ٹھوکر لگی اور گرے, دوسرے بازو کو بھی سینے سے لگایا. لاش ابو الفضل پہ پہنچے تو کیا دیکھا عباس ہے کہ جو کربلا کی زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا. عباس کے سر پہ زانو پہ لیا, زانو پہ رکھا, جیسے ہی زانو پہ رکھا عباس نے کہا آقا جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کے رخ انور کی زیارت کی تھی, اب دنیا سے جا رہا ہوں چاہتا ہوں آخری مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں, لیکن اے آقا میرے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے, میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, دوسرے آنکھ میں خون جمع ہے. اے آقا اگر بازو سلامت ہوتے آپ کو زحمت نہ دیتا. بس ایک مرتبہ حسین نے یا علی کہہ کر آنکھ سے تیر نکالا, دوسری آنکھ کے خون کو صاف کیا. عباس نے حسین کے چہرے کی زیارت کی, کہا آقا اگر غلام سے نصرت میں
کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ مولا نے کہا عباس یہ کیا کہتے ہو؟ اے عباس اگر کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ کہتے ہیں آقا میری وصیت یہی ہے کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائے، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ بس عباس نے وصیتیں تمام کی۔ مولا نے فرمایا عباس میری بھی ایک خواہش ہے، میری بھی ایک تمنا ہے، زندگی بھر مجھے آقا و مولا کہتے رہے، کبھی بھائی کہہ کر نہ پکارا۔ اے عباس آج میری بھی تمنا ہے، ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکارو۔ بس جیسے ہی حسین نے کہا، عباس نے کہا آقا میری ماں نے مجھے حکم دیا ہے کبھی بھائی کہہ کے نہ پکارنا، ہمیشہ آقا و مولا کہنا، لیکن آپ امام وقت ہیں، آپ کا حکم ہے جو میں تیار ہوں۔ بس بھائی کہا، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، مولا نے لاشے کو چھوڑا، علم کو لیا، خیمے کی طرف بڑھے، سکینہ کی نظر پڑی، بچوں کو جمع کیا ہے، بچوں کوزے لے کر آؤ، میرا چچا پانی لا رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی علم آیا تو کیا دیکھا، چچا نہیں آئے ہیں، علم آیا ہے۔ حسین نے کہا سکینہ تمہارے چچا فرات کے کنارے بازوؤں کو کٹا کے سو گئے، اب چچا واپس نہ آئے، خیمے میں ماں۔